اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں احکام روزہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں ماہ مبارک کی مناسبت سے، اور آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آج کافی دن کے بعد حرم امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ جن حضرات نے دعا اور زیارت کے لیے کہا تھا، خصوصاً ان کی طرف سے دعا اور زیارت بھی کی گئی، اور عمومی طور پر تمام مومنین و مومنات کی طرف سے زیارت اور ان کے لیے دعا کی گئی۔ مسئلہ بیان یہ ہوا تھا کہ ماہ مبارک میں کس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو اس کی جو سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ انسان کا بالغ ہونا چاہیے، بلوغ کے تمام چیزیں بیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا تھا کہ اگر نابالغ بچہ روزہ رکھنا چاہے تو آیا فقہ اسلامی میں، فقہ جعفری میں اس کا روزہ رکھنا جو ہے شرعی شمار ہوگا، شرعاً وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ کہا گیا تھا کہ فقہا کے نزدیک اس کا روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے، شرعی ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا اور والدین کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ والدین جو ہے اسے روزہ رکھوا رہے ہیں تو دونوں کو ثواب ملے گا۔ یہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ اگر بچہ روزہ رکھے نیت کر کے تو اس روزے کو مکمل کرنا ضروری ہے اس کے لیے یا نہیں، چند گھنٹے تک روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ فقہا کا فتویٰ ہے اور روایت میں بھی ذکر ہے کہ جتنے گھنٹے کی طاقت وہ رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، اتنے گھنٹے روزہ رکھے، اسے ثواب ملے گا۔ آج جو ہے روزے کی دوسری اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو اور بے ہوش نہ ہو، یعنی ایک مجنون اور جو بے ہوشی یا نشے میں پڑا ہوا ہے اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ مثلا سوال آغاز یہ کیا گیا کہ اگر انسان جنون یا نشے سے، حالت جنون یا نشے میں تھا، اس کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں اسے افاقہ ہو گیا، جنون تھا، دیوانگی زائل ہو گئی، نشے میں تھا، نشہ اتر گیا، بے ہوش تھا، افاقہ ہو گیا، اس دن کے روزے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا نے بیان فرمایا اگر صبح سے یعنی طلوع فجر سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی تھی، اس کے بعد اچانک بے ہوش ہو گیا یا مثلا دیوانہ ہو گیا یا نشے میں آ گیا، تو احتیاط واجب کے بنا پر اس دن کے روزے کو مکمل کرے گا۔ اگر ایسا نہیں تھا، یعنی اس نے نیت نہیں کی تھی، رات میں نیت نہیں کی تھی، نماز صبح سے پہلے نیت نہیں کی تھی، تو اس کی قضا واجب ہوگی احتیاط کے بنا پر۔ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے، اس نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی تھی، اچانک بے ہوش ہو گیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں صبح نمودار ہو گئی، دن جو ہے نکال آیا، تو ایسے شخص کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ایسا شخص جس کی نیت نہیں تھی تو اس پر اس روز کا روزہ واجب نہ ہوگا۔ ایسا شخص جس نے نیت ہی نہیں کی تھی اور دن میں کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گیا طلوع فجر کے بعد، یا جو ہے عقل اس کی ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے، نیت بھی نہیں کی تھی، اس دن کا روزہ نہ اس پر ادا واجب ہوگا نہ ہی اس کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ جو روزہ قضا واجب ہوتا ہے اگر وہ ادا واجب رہا ہو، کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، اس پر روزے کا اثر رکھنا ہی واجب نہیں تھا، کیونکہ اس کی شرط نہیں تھی۔
یہ جو ہے شرط تھی عقل، اور انسان جو ہے نشے میں نہ ہو، بے ہوش نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے جو خاتون کے متعلق ہے، اس خاتون پر روزہ واجب ہوگا جو خون حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اس کا مختصر مسئلہ یہ ہے، اگر کسی خاتون نے ماہواری کا خون یا ولادت والا خون طلوع آفتاب یعنی نماز صبح کے تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لیا، تو کیا وہ روزہ ایسی خاتون رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی، نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح سے اگر اس خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن مغرب سے چند منٹ پہلے ولادت ہوئی، ولادت کا خون آ گیا یا ماہواری خون آ گیا، تو وہ روزہ اس کا نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ شرط طہارت یعنی خاتون کا ان دونوں خون سے پاک ہونا ابتدا سے لے کر انتہا تک ہے، یعنی دن کے شروع ہونے سے پہلے سے لے کر بعد تک اگر یہ طہارت میں ہے تو روزہ رکھ سکتی ہے، ورنہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ایک ایسے خاتون ہے بیچاری سارا دن اس نے روزہ رکھا اور مغرب ہونے سے چند منٹ پہلے اس نے خون دیکھ لیا، اب وہ بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم روزے کو پورا کریں گے۔ اب ایسے خاتون کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو آغا جواب میں فرماتے ہیں ایسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزے کی نیت سے تمام دن کھانے پینے سے رکی رہے، چونکہ یہ بدعت ہو جائے گی۔ روزے کی نیت سے اب ایسے ہی رہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن روزے کی نیت سے میں روزہ ہوں ایسا کرنا یہ بدعت ہے اور اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ پاک ہونے کے بعد یعنی ماہ مبارک کے بعد اس کی قضا اس پر واجب ہوگی، ضروری ہوگی۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ آغا سے پوچھا گیا کہ بعض مومنہ خاتون ان کو بڑا واقع ہونا بھی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سال میں ایک مہینہ، مقدس مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، فضیلتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، وہ خاتون نہیں چاہتی کہ یہ ماہواری کی وجہ سے اس کے چند روزے چھوٹ جائیں اور اس کے بعد قضا کریں۔ تو آج کل دوا یہ پہلے زمانے میں بھی موجود تھی، جڑی بوٹی، اور آج کے زمانے میں میڈیسن موجود ہے، کیا ایسی خاتون اس ایسی دوا کا استعمال کر سکتی ہے جو اس کی ماہواری کو روک دے؟ مثلا اگر وہ دوا استعمال کر لے تو اس کی ماہواری ماہ رمضان میں نہیں آئے گی، وہ اپنے پورے مہینے کا روزہ آسانی کے ساتھ مکمل کر سکتی ہے، رکھ سکتی ہے۔ سوال ہے، جواب اس کا کیا ہے کہ ایسی دوا کا استعمال کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ ایسی دوا کے استعمال کرنے سے اس خاتون کو کوئی ضرر شدید لاحق نہ ہو۔ اگر اس کے جسم پر، اس کی صحت پر کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی معمولی نقصان ہو رہا ہے، مثلا ہلکے سے سر میں درد ہے تو ایسا مسئلہ نہیں، استعمال کر سکتی ہے، لیکن درد شدید میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو یہاں پر اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر سے مسئلے کو ہم تکرار کر دیتے ہیں، ایک ایسی مومنہ خاتون ہے، وہ چاہتی ہے کہ ماہ مبارک کا اس کا کوئی ایک بھی روزہ نہ چھوٹے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے میڈیسن استعمال کرے تاکہ اس کی ماہواری جو ہے اگلے مہینے میں آئے۔ کیوں؟ تاکہ اس روزے کو مکمل کر سکے، پورے مہینے کو روزہ مکمل کر سکے۔ کیا ایسی دوا، ایسی میڈیسن کا استعمال کرنا جائز ہے اس کے لیے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ جب ایسی میڈیسن استعمال کرنے سے اس کی صحت پر کوئی نقصان مرتب نہ ہو، ورنہ وہ استعمال نہیں کر سکتی۔ اگلا مسئلہ،
ایک ایسے خاتون ہے جس نے میڈیسن بھی استعمال کی، اس کے بعد جو اس کے ماہواری کے دن ہیں ان دنوں میں اس نے تھوڑا سا خون بھی دیکھا، اس کے بعد خون نہیں دیکھا۔ اب ایسی خاتون کا وظیفہ کیا ہے؟ کیا وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گی یا اس خون کی وجہ سے، اس ماہواری کی وجہ سے، اس ایام میں جو تھوڑا سا خون آیا ہے اس کے وجہ سے روزے کو چھوڑ دے گی؟ تو آگا اس مسئلے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ایسی خاتون کہ جس کا خون مسلسل نہ آ رہا ہو وہ اس دن کے روزے کو مکمل کرے گی، اس کے روزے پر کوئی مشکل، کوئی اشکال نہیں ہے۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً۔